سوال، ایک بہن کراچی سے پوچھتی ہیں کہ کیا ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے کوئی قرآنی صورت جیسے آیت الکرسی یا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب یہ سوال بھی، اس کا جواب بھی کچھ حصہ جو ہے نا جواب کا، وہ اس سے پہلے پروگرام کے اندر شامل کیا جا چکا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا۔ تاہم یہ بات یاد رکھیں، میں نے وہاں پر حوالہ بھی دیا تھا فتاوی عالمگیری کا۔ بطور تمہید ایک بات سمجھا دوں، عام بندے کے لیے قرآن سے ڈائریکٹ مسائل نکالنا یہ محال ہے جناب، اور حدیث سے ڈائریکٹ کوئی مسئلہ نکال لے یہ بھی اس کے لیے محال ہے۔ تو علماء نے، جن کو فقہا کہا جاتا ہے، جن کو بزرگ کہا جاتا ہے، کوئی بھی آپ نام دے لیں، محدثین ہیں، مفکرین ہیں، جناب ان لوگوں نے ہمارے اوپر یہ بڑا احسان کیا کہ قرآن و سنت سے مسائل نکال کر تو انہوں نے کتابی صورت میں جمع کر دیے۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اصول بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مسائل کو ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے نکالنے کے لیے کم از کم بندے کے پاس 29 علوم ہونے چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی علم کم ہوگا تو عین ممکن ہے کہ بندہ گمراہ ہو جائے۔ اس لیے عام بندے کے لیے جو ان فقہا کے، ان بزرگوں کے، محدثین کے، جناب آئمہ جو ہیں، مجتہدین ہیں، ان کے احکامات انہوں نے جو لکھے ہوئے ہیں اپنی کتابوں میں، اس کو پڑھنے میں ہی عافیت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ فتاوی عالمگیری یہ وہ فتاوی ہے کہ جس کو بطور قانون، جس طرح قانون کی کتاب ہوتی ہے نا، اسی طرح فقہ کے جو اصول ہیں، فقہ کے قوانین ہیں، فقہی مسائل ہیں، ان کا یہ مجموعہ ہے۔ اس کے اندر جناب لکھا ہے، جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کا حوالہ بھی دیا تھا، کہ خاتون کے لیے ان ایام کے اندر، ناپاکی کے ایام کے اندر، چاہے وہ ناپاکی کسی صورت میں بھی ہو، چاہے وہ نفاس کی صورت میں ہو یا حیض کی صورت میں، بہرحال بے وضو ہونا ایک اور چیز ہے۔ ایسی ناپاکی کہ جس ناپاکی کے اندر نہ تو نماز پڑھی جاتی ہے، نہ ہی اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، تو ایسی ناپاکی کی حالت میں خاتون کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل آیت پڑھنا جائز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ تاہم دعا کی نیت سے کچھ بھی پڑھ سکتی ہے جناب۔ مثلا سورہ فاتحہ یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن وہ اگر بطور دعا اس کو پڑھ رہی ہے، ہاتھ اٹھائے اس نے جناب، اور وہ شروع ہوگی، اور اس کا مقصد قرآن پڑھنا نہیں تھا، بلکہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا پیش کروں کہ جو خالق کائنات نے خود سکھائی ہے بندوں کو، یا بندوں مجھ سے ایسے مانگو، تو بطور دعا اگر پڑھتی ہے تو جائز ہے۔ لیکن آیت الکرسی چونکہ یہ مکمل آیت ہے قرآن کی، اس لیے اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب نماز کے اوقات ہوں تو فرضی سا ایک وضو کر لے، عادت بنی رہے، تاکہ کیونکہ اگر کسی کام کو تسلسل سے کریں تو عادت بنی رہتی ہے، اور جب اس کے اندر انقطاع آ جائے، جب اس کو چھوڑ دیا جائے چند دنوں کے لیے، تو پھر بعض دفعہ سستی بھی آ جاتی ہے۔ تو اپنی عادت کو پکا رکھنے کے لیے جناب وضو کر لے، وہ اپنے ظاہری اعضاء دھو لے، اور بیٹھ جائے نماز کے اوپر، اس نیت کے ساتھ کہ میری عادت بنی رہے، ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہے، تسبیحات پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرے، درود شریف پڑھے، اور ذکر و اذکار کر سکتی ہے، دعائیہ کلمات پڑھ سکتی ہے۔ قرآن کی مکمل آیت پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں۔ جی مفتی صاحب، بعض لوگ ایسے جنبی ہوتے ہیں، نجاست کی حالت میں غسل ان پر واجب ہوتا ہے، تو وہ اگر کوئی صورت پڑھ دیتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہوگا؟ جس پر غسل واجب ہو اس کے لیے بھی مکمل آیت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ہیلا بتا دیتا ہوں، ایک اس کو کر لیجئے گا۔ کر لیجئے گا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت بن جائے تو اس کو کیا جا سکتا ہے، کہ اگر بالفرض، اب اس مسئلے کو سن کر آگے آپ خود قیاس کر لیجئے گا۔ ایک بندے کا گھر تھا، جیسا کہ آئمہ حضرات ہے، مؤذن ہے، خادم مسجد ہے، اس کا جناب گھر مسجد کے اس طرف ہے اور دوسری طرف کوئی رستہ بھی نہیں ہے، اس نے مسجد سے گزرنا ہے، تو غسل اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ تو اب بامر مجبوری یا تو وہ وضو کر لے، اگر وضو کرنے کا بھی وقت نہیں ہے تو صرف اس نے مسجد سے گزرنا ہے، تو وہ ایک ہیلا یہ کر لے کہ اس وقت کے اندر تیمم کر لے، تیمم کر کے گزر جائے،
اور پھر جناب وہاں سے پانی لینا ہے جو بھی غسل کر کے، تو پھر واپس یہ کہ ہیلا کیا جائے، لیکن اس کو آپ نے عادت نہیں بنانا. یہ صرف آپ کو ایک سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ جنابت کا جو ہوتی ہے نا، یہ ایک عارضی طور پر اس طرح کی نجاست نہیں ہے جس طرح حیض و نفاس ہوتا ہے. اس کا تو ظاہر ٹائم پیریڈ کافی زیادہ ہے، تو جنابت تو جب تک یہ غسل نہیں کرے گا تب تک اس کے اوپر نجاست حکمی موجود ہے. غسل کرے اور اس کے بعد جناب اپنے معاملات کر یہ سکتے. بھی سننے میں آیا کہ اگر دعائیں بھی پڑھنی ہیں، اللہ کا نام بھی لینا ہے یا بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بار کلی کر لی جائے. کم از کم یہ ہونا چاہیے. اگر مثال کے طور پہ غسل واجب ہو گیا تو بہتر ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یہ آثار بھی ملتے ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کسی نے کچھ سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا، یا آپ نے سلام نہ کیا، اس طرح کی روایت ملتی ہے. تو آپ نے تیمم فرمایا پہلے اور اس کے بعد سلام کا جواب دیا، تعلیم امت کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تو کیا شان و عظمت ہے، آپ کا ہر عمل امت کو سکھانے کے لیے ہوتا تھا. تو تیمم کر لیا جائے. اگر بالفرض آپ نے واش روم تک بھی جانا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے، غسل واجب تھا، فی الفور تیمم کر لیں، اس کے بعد جا کے وضو کر لیں اور پھر جیسے ہی فرصت ملے فی الفور غسل کو ادا کریں. مفتی صاحب اگلا سوال ملتان سے صغیر احمد پوچھتے ہیں کہ اکثر کہا جاتا ہے بچوں کو نظر لگے تو مرچیں یا نیا سفید کپڑا وار کر جلایا جاتا ہے، کیا شرعاً یہ عمل درست ہے؟ اگر نہیں تو برائے مہربانی بچوں کی نظر اتارنے کا درست طریقہ بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی سوال اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا ایک پروگرام کے اندر، نظر اتارنے کے حوالے سے قرآنی آیات، وظائف بھی ہم نے اس میں تفصیلی بتائے تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ جو مرچیں وار کے سر کے اوپر سے چکر لگا کے تو جلانا ہوتا ہے، اس کو آپ ٹوٹکا کہہ لیں، کوئی بھی نام آپ دے لیں، تو یہ جائز امر ہے. اس کے اندر کوئی حرمت والا پہلو نہیں پایا جاتا. اگر کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے تو بہرحال شرعاً جائز ہے کہ مرچوں کو جناب، وہ ایک خاص عمل ہوتا ہے کہ سر سے وار کے جناب وہ جلایا جاتا ہے ان کو. اگر تو ان کی سمیل محسوس ہو تو کہتے ہیں جی نظر اتر گئی، اور اگر سمیل محسوس نہ ہو تو کہتے ہیں ابھی نظر باقی ہے. تو ایسا کر لینے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کے پاس ٹوٹکا ہو نظر اتارنے کا، جناب وہ پانی جو ہے اس کے وضو کا، پاؤں کا دھون جس کو کہتے ہیں، اس کو چھڑکا جاتا ہے، تو ایسا عمل کر لینے میں کوئی قباحت نہیں. اس کے اندر کوئی بھی حرام چیز استعمال نہیں ہو رہی جناب، اور کوئی بھی جناب اس کو مؤثر حقیقی نہیں کہہ رہا. یہ ٹوٹکا ایک بیان کیا جاتا ہے. لیکن جو اصل چیز ہے نا، اصل ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن و سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بچوں کو اگر نظر لگ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم فرمایا کرتے تھے. حضرات سیدنا حسنین کریمین کو بھی، اس کے علاوہ بھی بچوں کو دم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ثابت ہے. آپ نے کرنا یہ ہے جناب، اول آخر دروشی پڑھنا ہے اور سورہ قلم کی آخری آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ.